میں کہہ رہا تھا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ نیکی کے ارادے میں ہم اور عزم یعنی چوتھا اور پانچواں درجہ دونوں پر ثواب ہے، اور عملاً نیکی کرنے پر 10 گنا ثواب ہے۔ بعض روایتوں میں 70 گنا ہے، بعض روایتوں میں 700 ہے، اور بعض آیات کا مطلب مفہوم ہے کہ جتنا اللہ چاہتا ہے اس نیکی کا ثواب بڑھاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ نیکی کا ارادہ ہے، کوئی عبادت کا ارادہ ہے، تو اس میں دل میں آنے والے خیالات میں سے جو چوتھے اور پانچویں درجے کے خیالات تھے، یعنی ہم اور عزم دونوں پر ثواب ہوگا۔ اور اگر اس نیکی کو، اس اچھے کام کو کر بھی لیا، عملاً کرنے کی صورت میں کم سے کم 10 گنا ثواب ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کتنا کریمی معاملہ ہے، کریمانہ معاملہ فرمایا کہ گناہ کے معاملے میں، بدکاری کے معاملے میں ہم جو چوتھا درجہ ہے اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں، البتہ عزم یعنی پانچویں درجے پر مواخذہ ہوگا۔ کسی گناہ کے مکمل اس کو ارادہ کر لینا، پختہ ارادہ کر لینا کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ کر جائے، ایسا ارادہ کر لینے پر اگر وہ گناہ ہے کہ کام ہے تو اس پر پکڑ ہوگی۔ تو ہم اور عزم یہ سمجھ لیا آپ نے۔ تو اب یہ سمجھیے گا، اس سے بہت سارے مسئلے نکلے کہ مفتی صاحب ہم گانا سن لیتے ہیں بے اختیار، تو کیا اس پر کوئی پکڑ ہوگی؟ کہا نہیں، کیونکہ بس دل میں آنے والا خیال ہے، آیا اور چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اگر بالکل کان لگائیں گے، خاموش کریں گے، اس جگہ تک پہنچیں گے جہاں سے آواز آ رہی ہے، تو یہ بالکل عزم کے درجے میں ہوگا، اس لیے اس میں پکڑ ہوگی۔ اسی طریقے سے بہت سارے خیالات آتے ہیں دل میں، تو ان کا بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ ان خیالات پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ اتنی بات سمجھانی تھی، اس سے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، نیت کے سلسلے میں بتانا، اچھی نیت۔ آپ نے پچھلی کورس میں پڑھا ہوگا انما الاعمال بالنیات۔ اعمال یہ عمل کا پلورل ہے، اور نیت جو ہے ایک کسی چیز کی ایک نیت ہو تو نیت، وہ بہت ساری ہو تو نیات اس کا پلورل ہے۔ انما الاعمال بالنیات، با کون کے معنی میں، پر کے معنی میں۔ تو ترجمہ ہے بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت کیا چیز ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہ نسخہ دیا ہے، وہ نسخہ عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے ہر مسلمان ذرا سی توجہ سے مٹی کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی نیت سے غلط کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی غلط کام اچھی نیت سے کیا جائے تب بھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور گناہ بھی ثواب، اور یہ اسی طریقے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی نیت سے کوئی کام کرو تو گناہ بھی ثواب بن جاتا ہے۔ یہ بھی بالکل غلط نظریہ ہے، غلط سوچ ہے۔ انما الاعمال بالنیات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ جو لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں کہ اچھی نیت سے غلط کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ نیت یہ سوچتے ہیں، اور گناہ بھی ثواب بن جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی شخص چوری اس لیے کرے کہ میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، یا کوئی شخص جو ہے حرام ذرائع سے مال کمائے اور یہ کہے کہ میں اس کو استعمال نہیں کرتا بلکہ غریبوں کو دے دیتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیکی کے کام کر رہا ہے، بھلائی کے کام، لیکن بھلائی کے کام بھی بھلے راستے سے کرنا۔ اور اگر کوئی کیا برے راستے سے بھلائی کے کام کرنا چاہے تو وہ برا راستہ ثواب نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ بات تو قطعی غلط ہے۔ گناہ ہر حالت میں گناہ ہے، کتنی ہی اچھی نیت سے کیا جائے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ مثلا کوئی شخص کسی کے گھر اس نیت سے چوری کرے کہ جو مال حاصل ہوگا وہ صدقہ کروں گا، تو اس نیت کی وجہ سے چوری کا گناہ معاف نہیں ہوگا،
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں، اس ارشاد میں کہ انما الاعمال بالنیات کے اعمال، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک کہ وہ صحیح نیت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ مثلا نماز کا ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے، اگر دکھاوے کے لیے پڑھی گئی تو ثواب غارت ہو جائے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے، اور وہی اس وقت بیان کر، اس وقت آپ کے سامنے بیان کرنا بھی مقصد ہے، آپ کو بتانا بھی مقصد ہے کہ جتنے بھی کام مباح یا جائز ہے ان کا اصل حکم تو یہ ہے کہ ان پر نہ ثواب ہوتا ہے نہ عذاب، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، باتیں کرنا ہے، کپڑے پہننا ہے، قضائے حاجت پورٹی کرنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے جائز مباح کام ہے، ان کا اصل حکم یہ کہ نہ ان پر ثواب ہے اور نہ ان پر عذاب ہے، گناہ ہے۔ لیکن اگر وہ جائز کام کسی اچھی نیت سے کیے جائے تو وہ عبادت بن جاتے ہیں اور ان پر ثواب ملتا ہے۔ مثلا کھانا کھانا جائز کاموں میں سے، لیکن اگر کوئی کھانا اس نیت سے کھائے کہ اس کے ذریعے سے میرے جسم میں طاقت آئے گی، قوت حاصل ہوگی، شکتی ملے گی، پاور ملے گی، تو اس طاقت اور پاور کو اللہ تعالی کی اطاعت میں لگاؤں گا یا لگاؤں گی، تو یہ کھانا کھانا بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ یا اس نیت سے کھانا کھائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا، میری جان کا مجھ پر حق رکھا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے سے کھانا کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں۔ یا اس نیت سے کھائیں کہ اس سے لذت اور راحت حاصل ہوگی، مزہ حاصل ہوگا، تو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی، تو ان نیتوں کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی ثواب ہوگا۔ غرض، مقصد، خلاصہ یہ نکلا، زندگی کا کوئی بھی مباح اور جائز کام ایسا نہیں ہے جس کو اچھی نیت کر کے عبادت اور ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جا سکتا ہو۔ دنیا کے تمام کام جو ہیں ان کو ہم ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ اور عبادت بنا سکتے ہیں صرف اس نیت کی وجہ سے۔ تو یہ نیت کا جو نسخہ پیارے آقا نے دیا ہے، یہ بہت قیمتی نسخہ ہے، جس کے بارے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مٹی کو بھی سونا بنانے کا۔ اور یہی وجہ فرق ہے ایک غیر ایمان والے اور ایک ایمان والے کے سونے میں اور اس کے پہننے میں، اس کے کھانے میں، اس کے کمانے میں، یہی فرق ہے کہ اس کا سب کام جو ہے اس لیے ہوتا ہے کہ یا تو اس کی جان کا حق ہوتا ہے، یا بیوی بچوں کا حق ہوتا ہے، یا کچھ اور ہوتا ہے، وہ ان سب کی ادائیگی کی نیت سے کرتا ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اور وہ دنیا کی ضرورت کو سمجھ کے کرتا ہے، اس کی کوئی بھی، اس کا کھانا بھی عبادت نہیں، اس کا پہننا بھی عبادت نہیں۔ تو یہ جب آپ نے سمجھ لیا تو اب سمجھیں کہ ہم جائز کام بہت سارے کرتے ہیں، ان جائز کاموں میں سے سب کاموں کے کرنے کے طریقے آپ کو بتانا ہے۔ چنانچہ سونے کے آداب، کیوں جو ہمارا سونا عبادت بن جائے، اور اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں ہیں، جاگنا ہے، تمام جو زندگی میں ہم کرتے ہیں ان چیزوں کو آداب اور سنت کے مطابق کریں، اچھی نیت سے کریں، تو وہ سب ہمارے لیے عبادت بن جائیں اور اس پر ہمیں اجر ملے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو سامنے اب ہر زندگی کے مباح اور جائز کاموں کے کرنے کے آداب اور ان کے سنت طریقے آپ کو پیش کیا کریں گے۔ چنانچہ سونے کے آداب بہت سارے ہیں، قریب 34 آداب ہیں، جن میں سے میں کچھ ادب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا ادب تو یہ رات کو جلدی سو جانا۔ آپ کہیں گے ہم اور آپ تو جاگ رہے ہیں، تو بہرحال اس کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ دینی یا دنیاوی کوئی ضروری کام ہو تو عشاء کے بعد جاگ سکتے ہیں،
اور دینی یا دنیاوی کوئی بھی ضروری کام نہیں ہے، صرف جو ہے گپ شپ کرنے کی نیت سے جاگا جا رہا ہے، تو یہ سنت اور سونے کے آداب کے خلاف ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کر دینا۔ آپ لوگ خواتین ہیں اور آپ لوگ جو ہیں دروازے کو یقیناً بسم اللہ پڑھ کر کرتی ہوں گی اور آیت الکرسی کا حصار بھی کرتی ہوں گی، لیکن کچھ بہنیں ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی ہیں اس وقت وہ کیا نام ہے آیت الکرسی کا حصار کر کے گھر کا دروازے پر لاک نہیں لگاتی ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی مسئلے کا نہ سیکھنا یا نہ جاننا کتنا نقصان بنتا ہے۔ ایک افریقہ کی خاتون ہے، انہوں نے مجھے بھائی بنایا ہوا ہے، وہ بھائی کہتی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میرے گھر میں ڈکیتی ہو گئی اور اس طریقے سے لوگ مال لوٹ لے گئے، اور بھی تو میں نے ان سے کہا کیا آپ آیت الکرسی کا حصار کر کے نہیں سویا کرتی تھی؟ انہوں نے کہا جی مفتی صاحب میں سویا کرتی تھی، لیکن جس وقت یہ معاملہ ہوا اس وقت جو ہے میں اس حالت میں نہیں تھی، تو میں نے ان کو کہا آپ دعائے حفاظت کی نیت سے آیت الکرسی کو اس حالت میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بہرحال تو رات کے سونے کے آداب میں سے دوسرا ادب ہے گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کرنا، اور اس کا بھی ثبوت ملتا ہے مسلم شریف کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ بند کر دو۔ نمبر 3 برتن ہیں، اور چاہے کھانے پینے کی چیزوں کا ہو چاہے پانی کے برتن ہو، اس کو ڈھانک دینا، کھلا ہوا برتن نہیں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا برتن ڈھانک دو، اور مشکیزے یعنی پانی کے رکھنے کا جو برتن تھا اس وقت اس کو مشکیزہ کہتے ہیں، اس کو باندھ دو۔ اسی طریقے سے چوتھا ادب یہ ہے چراغ اور زائد لائٹیں، موجودہ دور میں لائٹ اکیلو، تو جو فالتو لائٹیں ہیں ان کو کیا ہے بجھا دینا چاہیے۔ کیونکہ بلا وجہ بجلی زیادہ خرچ ہوگی اور اسراف اور فضول خرچی ہوگی، نائٹ بلب ہے وہ یوز کر لیا جائے، بعد باقی کے جو زائد بلب ہے اور لائٹیں ہیں ان کو بجھا دینا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنا چراغ بجھا دو۔ اسی طرح پانچواں ادب یہ با وضو سونا، وضو بنا کر سونا چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آنے لگو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا کرو، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہی اس حالت میں لیکن سونے کے آداب میں پر عمل کرنے کے لیے آپ پھر بھی وضو بنا کر سو رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا وضو بنانا بھی عبادت ہے۔ چھٹی آداب یہ ہے کہ ہاتھوں میں چکناہٹ ہو تو اسے دھو کر سونا۔ ہاتھوں میں چکناہٹ ہے، کھانا پینا کھایا تھا، مرچیں وغیرہ لگی ہیں، روغن لگایا، آئلی ہاتھ ہو رہے ہیں، وہ آئلی ہاتھ جو آئل آنکھ کو نقصان دے سکتا ہے، ایک تو کریم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں، لیکن آئلی ہاتھ جو چکناہٹ وغیرہ ہو تو اسے دھو کر سونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں چکناہٹ ہو اور وہ اس کو نہ دھوئے، پھر کوئی تکلیف پہنچائے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے گا، اپنے آپ ہی کو ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ چکناہٹ سے مراد آئلی کھانے کے یا وہ روغنی ہاتھ جس میں ناک میں یا وہاں پر کہیں کھجانے کی وجہ سے وہاں مرچ لگنے لگے یا جلن پیدا ہو یا سوزش پیدا ہو، تو ایسی صورت میں یہ اپنی ہی بے وقوفی ہوگی۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد مستقلاً ہاتھ دھونا سنت ہے، لیکن رات کو سونے سے پہلے اگر ہاتھ میں کوئی کھانے پینے کا روغن وغیرہ لگا ہوا ہے تو اس کو خوب اچھی طریقے سے ہاتھ دھو کر سوئے۔ ساتواں ادب یہ بستر جھاڑ کر سونا ہے۔
بستر جھاڑ کر بیڈ شیٹ وغیرہ ہماری چونکہ بالکل صاف رہتی ہے، پھر بھی سنت کی نیت سے اگر جھاڑ لیا جائے تو کیا ہے، ثواب، موجب ثواب ہوگا، باعث اجر و ثواب ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اذا آوى احدكم الى فراشیہ، یعنی بخاری کی حدیث ہے، عربی میں نہیں پڑھ رہا میں، صرف اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے اپنے بستر کے قریب آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی تہبند کے اندرونی حصے سے بستر کو جھاڑ لے، یعنی کسی اگر کوئی برش وغیرہ ہے اس سے جھاڑ لے، کسی کپڑے سے جھاڑ لے، اور یہ کیا ہے، سونے کے آداب میں سے۔ اور اسی طریقے سرما لگانا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سونے سے پہلے اسمد سرما لگایا کرتے۔ یہ سرمے کی ایک کوالٹی ہے، اسمد سرما، اچھا سرما ہوتا ہے، اسمد سرما لگایا کرتے تھے۔ لہذا یہ یہاں تک 8 آداب آپ کے سامنے آ گئے، باقی کے انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ آپ کی کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ مسئلہ پوچھنا ہے، کچھ بات کہنی ہے تو کہہ لیجئے گا۔ جی مجھے پوچھئے۔ بول رہے ہیں اگر ہم وضو سے ہیں، اگر جی کوئی بچہ پوٹ کر دے، اس کو کلین کرے تو کیا وضو میرا ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کو مسائل کے اعتبار سے پچھلی کلاس میں یہ بتایا ہوگا، یعنی پچھلے کورس میں یہ بتایا ہوگا کہ جی وضو 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ ان 8 چیزوں میں یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر بچے نے پوٹی کر لی یا پیشاب کر لیا، آپ کے کپڑے بھی تر ہو گئے، بدن بھی تر ہو گیا، تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کپڑے چینج کریں، کپڑے چینج کرتے وقت ننگے ہوں گے تو ننگے ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ لوگوں کے خیالات ہیں، لیکن شریعت میں ننگے ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا یہ کہ بدن کے جس حصے پر پیشاب لگائے اس حصے کو دھو لیں، آپ پاک ہو گئے، وضو بھی ہے۔ کیونکہ آپ نجاست حکمیہ میں سے تو پاک تھے ہی، پہلے ہی وضو تھے۔ اب آپ کے جی جسم پہ نجاست حقیقیہ لگی ہے، اس نجاست حقیقیہ کو بھی دور کر لیا جائے کپڑے یا بدن سے تو آپ پاکی رہیں گی، آپ کا وضو رہے گا۔ ایک مفتی صاحب بولے تھے کہ وضو کی حالت میں شرمگاہ کو ٹچ کرو گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹچ کرنے سے مراد معلوم ہے کون سا ٹچ ہے؟ یہ میرڈ کے لیے ایسے ہیں جیسے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم وضو کر لیتے اور پھر اس کے بعد بدن میں کہیں خارش اور کھجلی ہوتی ہے تو ہم اپنی شرمگاہ کو کھجا لیتے ہیں، تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور آپ نے بہت بہترین طریقے سے سمجھایا، اشاروں میں اور بالکل بہترین طریقے سے آپ نے فرمایا وہ بھی تو تمہارے بدن کی ہی گوشت ہے، تمہارے بدن کے حصے کا ہی گوشت ہے۔ جس طریقے سے چہرے پر ہاتھ لگانے سے وضو پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، اسی طریقے سے شرمگاہ کو کھجایا جائے یا ہاتھ لگ جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی آ گیا۔ مطلب ایک میں دیکھی تھی تو ایک مفتی صاحب بتائے تھے کہ آپ اس کو ٹچ کرنے کے لیے کوئی گلوز لگا کر ٹچ کر سکتی ہے۔ نہیں، چاہے پوٹی بھی کلین کرنی ہو تو گلوز پہن کر ہی دھولیے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اسی لیے ہم کنفیوز میں تھے کہ کن کا بات مانے یا کن کا نہیں مانے، نہیں، آپ ہم تو لوگ وہ کنفیوز ہو بات، جاتے ہیں نا۔ آپ تو وہ اپنے پڑے ہوئے پر تولنا شروع کرے۔ آپ عقل بھی تو کہہ رہی ہے کہ آپ نجاست حقیقی الگ ہے، نجاست حکمیہ علیحدہ ہے۔ جو بندہ آلریڈی نجاست حکمیہ سے پاک ہے اور نجاست حکمیہ حقیقیہ اس کو پیش آ گئی ہے، تو نجاست حقیقیہ اس کے بدن سے پیدا نہیں ہوئی، نہ اس کے بدن سے نکلی، بلکہ دوسری جگہ سے آ کے گری ہے۔ تو ایسی صورت میں اسی نجاست کو تو جو نجاست حقیقیہ کے پاک کرنے کا طریقہ ویسے پاک کر لیں گے تو پاک ہو جائے گی۔ جی ایک نجاست اور سوال ہے میرا حقیقیہ، جی جی سوال کروں؟ جی کیجئے۔ جو 26-27 کا روزہ ہوتا ہے، 27ویں رات کو لوگ عبادت کرتے ہیں، تو کیا نہیں، یہ عبادت جو کرنی ہے چاہیے؟ یہ من گھڑت بنا لیا ہے لوگوں نے۔ 27 رجب کے روزے کو ہزاری روزہ کہتے ہیں۔
اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 27 رجب کا روزہ اگر رکھا جائے تو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جن حدیثوں میں یہ ثابت ہے وہ درجہ صحت کو نہیں پہنچی ہیں، یعنی صحیح نہیں ہیں، ان کی سند میں کافی اختلاف ہے، لہذا یہ تو کہا جائے گا کہ رجب کا مہینہ چونکہ حرمت اور عظمت اور احترام والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ 4 احترام والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ ان میں عبادت کرنے کا ثواب دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ کتنا ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم اس ثواب کو فکس کر لیں۔ لہذا یہ جو لوگوں میں مشہور حدیث بالکل غلط ہے۔ البتہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، کبھی بھی رکھ لیں آپ، اس کا ثواب کتنا ملے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض عبادتوں میں وقت کے بدلنے سے یا جگہ کے بدلنے سے عبادت کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وہ نماز جو تم اپنے گھر میں پڑھو، کھلے میں پڑھو تو وہ ایک ہی نماز کا ثواب رکھتے، اور بند کمرے میں پڑھو، ایسی جگہ پڑھو جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑے، تو یعنی کسی سے مراد غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، تو وہ کیا ہے آپ کی 25 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے، 27 گنا نماز کا ثواب رکھتی ہے۔ وہی نماز اگر مرد کے لیے بتا رہا ہوں یا آپ کے لیے لے لو، کیونکہ مردوں کے لیے تو محلے کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا ملتا ہے، لیکن آپ کو گھر میں پڑھنا پر بھی 27 گنا ملے گا۔ آپ وہی نماز جو ہے بیت اللہ میں پڑھو تو آپ کو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا جب آپ حج یا عمرہ کرنے جائیں، یا آپ مسجد نبوی میں پڑھیں تو 50,000 نماز کا ثواب ملے گا، یا وہی نماز آپ نے بیت المقدس میں پڑھی تو 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مردوں کو ایک محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اور ایک جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو عبادت میں ثواب کی جو زیادتی ہو رہی ہے یہ جگہ کی چینجنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے وقت کی چینجنگ سے بھی عبادتوں میں ثواب آتا ہے، جیسے کہ ایک فرض ابھی آپ کریں اور یہی فرض آپ رمضانوں میں کے مہینے میں رمضان میں کریں تو ایک اس فرض کا ثواب فرض کے برابر ملے گا، لیکن یہی فرض اگر آپ نے رمضان کے مہینے میں ادا کیا تو 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ وقت اور جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے عبادات میں کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس عبادات کے اضافے کو اللہ اور اس کے رسول ہی بتا سکتے ہیں، کسی اور بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ عبادات کے ثواب کو متعین اور فکس کر لے۔ لہذا جن لوگوں نے یہ مان رکھا ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھنے پر 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں، وہ کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، رجب کے کسی بھی مہینے کسی بھی تاریخ میں رکھ سکتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ روزہ لازمی اور ضروری بھی نہیں ہے۔ جی جزاک مفتی اللہ صاحب خیر۔ مجھے بھی ایک سوال پوچھنا تھا۔ یہ پوچھیے تسنیم فاطمہ۔ آپ نے اصول بتائے تھے ابھی دل میں کسی بات کے آنے کے 5 درجے جو بتائے تھے، دل میں تو اس میں خیالات حاجز خاطر، جی اور حاجز خاطر اور حدیث نفس پر بھی کیا کوئی ثواب ملے گا؟ حدیث نفس ملتا پر ہے نہیں، نہیں نہیں نہیں، حدیث نفس پر نہیں، دل میں اگر کسی نیکی کا خیال آئے جب بھی نہیں؟ نہیں نہیں دل میں خیال آیا اور تردد ہے، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، کیونکہ اسے ہی حدیث نفس کہتے ہیں، اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں، میں تینوں میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، حاجز خاطر اور حدیث نفس تینوں میں ثواب نہیں ملے گا؟ ان تینوں میں نہیں ملے گا، نہ ثواب اور نیکی اور گناہ دونوں کے سلسلے میں کوئی بھی نتیجہ اور رزلٹ نہیں دیں گے۔ یعنی اگر گناہ جی کا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ملے گا، گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور نیکی کا خیال ہے تو کوئی ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ جی ایک سوال اور پوچھنا تھا مجھے، یہ کہ پوچھے جیسا میں کہ آپ نے بتایا کہ رمضان میں فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے، جی تو جی اگر یہ نیت رکھتے ہوئے کوئی انسان اگر اپنی قضاء عمری ادا کر رہا ہے اور رمضان میں اس کی مطلب مقدار بڑھا دے، جیسے روزانہ ایک دن کی نماز پڑھتا اور رمضان میں ایک کی جگہ 4 دن کی پڑھنا شروع کرے، تو کیا ان کو ان قضاء عمری کے فرض ادا کرنے پر بھی وہی ثواب ملے گا؟
ہاں البتہ بالکل بالکل مل سکتا ہے، انما الاعمال بالنیات کے اور اس کا دوسرا پہلو سوال کا یہ ہوا، کوئی بندہ قضاء عمری پڑھتا ہی نہیں ہے، رمضان کا انتظار کرتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ قضا کے بارے میں آتا ہے فوراً ادا کرے، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی بندہ یا بندی ایسی ہے جو قضاء عمری پڑھنے کا اہتمام کر رہی ہیں، اور رمضانوں کے علاوہ میں تو وہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضاء عمری پڑھ لیتی ہیں، لیکن رمضان آنے پر اپنی قضاء عمری کی کوانٹٹی کو انہوں نے بڑھا دیا، یعنی ایک ہی دن میں 4 دن کی نمازیں یا 5 دن کی نمازیں کی قضا پڑھ رہی ہیں، تو یقیناً ان کی اس نیت کی وجہ سے کہ یہاں پر فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے دے گا۔ جزاک اللہ۔ جی اور کوئی؟ جی مفتی صاحب مجھے پوچھنا تھا، جی گلصبا خاتون پوچھیں آپ۔ تو جیسے مطلب کھانا کھاتے سمے اگر اذان ہو جائے تو ہمیں مطلب کیا کرنا چاہیے؟ اذان کا جواب مطلب کیسے دے؟ نہیں دیکھیے، کھانا کھانا اگر آپ سنت طریقے سے کھا رہی ہیں، کھانے کا آداب کو خیال کر کے کھا رہی ہیں، تو آپ ایک عبادت کر رہی ہیں۔ اب ایک عبادت آپ کر رہی ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو سلام کا جواب آپ پر سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے کہ آپ اس کو دیں۔ سلام نہیں، اذان 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 کا جواب آپ پہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں نے اذان کے کلمات کا جواب دینا مسنون ہے، یہ سنت نہیں ہے، اس جی موقع پر جزاک اللہ۔ سنت نہیں ہے۔ اسی طرح نہا رہے ہیں، ٹوائلٹ میں ہیں، یا دین کا مسئلہ پڑھ رہے ہیں، اور یا مسئلے مسائل پر بحث ہو رہی ہے، یا مذاکرہ ہو رہا ہے، یا اجتماعات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کی بات سنانا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، آپ اپنی بات کرتے رہیں، یا قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ دیکھیے اصل یہ ہے کہ آپ ایک چیز پہلے سے انجام دے رہی ہیں اور دوسری عبادت بیچ میں شروع ہو جاتی ہے، تو اس عبادت کو چھوڑ کر آپ کو دوسری عبادت کو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہیں، اذان ہونے لگی، تو آپ پہلے سے ہی تلاوت کر رہی ہیں اور درمیان تلاوت اذان ہوئی ہے تو آپ تلاوت کرتی رہیں، اور اذان کے وقت ہی تلاوت شروع کریے، تو ایسی صورت میں پہلے اذان کا جواب دے دیں، اذان جب مکمل ہو جائے جب تلاوت شروع کریں۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ جی جزاک اللہ۔ جی اور بہن شاہین بہن جی کچھ پوچھنا ہے؟ جی مفتی صاحب جی پوچھیں۔ مجھے پوچھنا ہے کہ مطلب میری چھوٹی بہن ہے، اس کی ابھی 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی، جی تو نکال دیا اس نے میں پوچھوایا ہے، نے تو اس کے جو ہسبینڈ ہے نا، 1 جی سال پہلے شادی ہوئی تھی، اس کے جی ہسبینڈ ہیں، تو وہ رات میں سوتے وقت کبھی بھی تقریباً ٹائمنگ ہوتی ہے 4 سے 5 بجے، تو وہ عجیب سی آوازیں سوتے سوتے عجیب سی آوازیں نکالتے ہیں اور بہت تیز تیز اللہ اکبر چلاتے ہیں، اور انہیں کتنا بھی ہلاؤ وہ انہیں کچھ پتا نہیں رہتا جب وہ اٹھتے ہیں اس کے بعد، تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، جی تو جی وہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ اچھا اچھا، تو اس میں ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے کہ کوئی معاملہ تو کچھ اور تو نہیں ہے، مطلب کوئی مطلب کہ کسی طرح کا کوئی اثر وغیرہ ہو، یہ کہنا چاہ رہا۔ جی مطلب کسی کو دکھانا چاہیے؟ جی 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 سمجھ میں آ گیا شاہین بہن آپ کے؟ جی مفتی صاحب ایک بات اور پوچھنی تھی، جی پوچھے آپ نے شاہین پچھلی کلاس میں آپ نے مومن مسلم ایمان اسلام اس کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے، میری کلاس جی ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی تو میں لکھ نہیں پائی تھی۔ اچھا، مومن اور مسلم کے بارے میں نے فرق بتایا تھا نا؟ جی وہ دوبارہ بتانا مجھے شاہین بہن، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی اس کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے کلاس میں، پچھلی کلاس میں، تو میں لکھ نہیں پائی تھی، میری کلاس ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، جی 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 اور وہ کلپ جو آئی تھی اس میں بھی نہیں تھا اس کے بارے میں۔ اچھا اچھا، بات ایسا ہے شاہین بہن کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بر وقت ذہن میں آئی وہ کہہ دی،
اچھا یہی وجہ ہے کہ سب باتیں کتابوں میں نہیں ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس موقع پر کہی جاتی ہیں کہ ہاں بھی بتائی جائے. اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے شاہین بہن کون سی مفتی ہیں. میں آپ نے صرف پر بتایا تھا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، جی اور جی مسلم وہ ہوتا ہے جو ایمان پر عمل کرے، یہ فرق آپ نے بتایا تھا. جی 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 اسلام کے معنی، جی جی اپنے آپ کو جھکا دینا، جی جی تابع کر دینا، جی جی بالکل.